ليلۃ القدر جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا. رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس عشرے کی فضیلت آپ ناظرین کو بتائیں کہ کیا اس میں خاص فضیلت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو جگاتے. تو یہ عشرہ جو ہے وہ عبادت کا، راتوں کو جاگنے کا، اللہ کو منانے کا. قرآن کہتا ہے کہ آپ مساجد میں اعتکاف کریں. صدقۃ الفطر جو سا ہے یہ کیا یہ فرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے محمد سہیل ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر رحمتیں برکتیں نشاور کرتا ہوا اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے اور اب آخری عشرے کی آمد ہے. ناظرین، جہاں رمضان المبارک کا یہ پورا مہینہ انتہائی بابرکت اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کے فضائل، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہے، تو وہاں اس آخری عشرے میں کچھ خصوصی عبادات ہیں جو کہ ہر عبادت اپنے اندر ایک بہت بڑا اجر و ثواب رکھتی ہے. اعتکاف، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں نہ صرف ثابت ہے بلکہ متواتر ثابت ہے. ليلۃ القدر جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا. اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور ناظرین، اسی طرح اسی عشرے میں آخری دنوں میں جا کر ایک مالی عبادت صدقۃ الفطر، وہ بھی عید الفطر کی خاص عبادت ہے جو کہ اپنا مقام آپ رکھتی ہے. ہم نے اس موقع کی مناسبت سے آج فیصلہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کی اس آخری عشرے کی فضیلت کو سمجھیں اور یہ جو عبادات ہیں ان کو کرنے کے طریقے اور ان کے بارے میں معلومات کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے حافظ محمد سعید فاروقی صاحب کو. آپ ادارہ علم و آگہی سے گزشتہ 20 سال سے منسلک ہے. اس کے علاوہ بہت سے تدریسی پلیٹ فارم پر ہم موجود ہیں. میڈیا کی ایک معروف شخصیت ہیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. صحیح صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ تقریباً شروع ہونے کو ہے. اس عشرے کی فضیلت آپ ناظرین کو بتائیں کہ کیا اس میں خاص فضیلت ہے؟ جی سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے، ایک تو آپ کی خاصیت ہے ماشاءاللہ، بر وقت آپ فیصلہ لیتے ہیں کہ موضوع موقع کے مطابق سے ڈھونڈتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو یہ یقیناً رمضان المبارک سال کا ایک قیمتی ترین مہینہ ہے نیکیوں کے حساب سے، اور پھر اس میں بھی آخری عشرہ جو ہے وہ قیمتی ترین ہے. یعنی اس میں آگے سے آگے اہمیت بڑھتی جاتی ہے. پھر اس آخری عشرے میں بھی ایک رات جو ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے اور اس وجہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو جگاتے. ان کو کہتے کمرے کس لو، یعنی گھر والوں کو بھی شامل کرتے. یہ نہیں کہ بندہ کوئی نیک ہے تو خود نیک رہے باقی گھر والوں کو بتائی کچھ نہ، گھر والوں کو بھی تیار کرتے اور راتوں کو جگاتے، یعنی عبادت کے لیے. صرف جگانا مقصد نہیں ہے. لیکن سہیل صاحب، ایک بدقسمتی یہ ہے کہ آخری عشرے میں ہمارے پاکستان میں یہ لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. یعنی ہماری سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ خرید و فروخت کی طرف ہے اور ہماری سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے. بازار بھرے پڑے ہیں، سڑکیں بھری پڑی ہیں، ٹریفک جام ہے. کس کے لیے؟ صرف خرید و فروخت کے لیے. آپ کو کہیں کم رش نظر آئے گا ان دنوں میں، وہ صرف مساجد ہوں گی، وہ صرف عبادت خانے ہوں گے. یعنی کہ جی آپ کا الٹ ہے، بالکل الٹ ہے. یعنی مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، جس طرح نصف سے آگے جاتا ہے تو مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. یعنی کہ وہ ہم نے اس کو ایک تفریح کا باعث بنا لیا ہے. آخری دنوں میں مغرب کے بعد افطاری ہوتے ہی آپ دیکھیں گے تو رش بازاروں میں اس قدر ہوتا ہے، خاص کر خواتین، اور ایسے بازاروں میں گزر بھی نہیں سکتے آپ. تو یہ اصل میں ایک تو پہلے ہمیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ جتنے تکلفات بڑھائے جائیں گے اسی طریقے سے ہماری عبادت سے توجہ کم ہوتی ہے. تو یہ عشرہ جو ہے وہ عبادت کا، راتوں کو جاگنے کا، اللہ کو منانے کا یہ قیمتی ترین لمحات ہیں. پتہ نہیں اگلے سال کس کو نصیب ہونا ہے، اس لیے یہ بہت اہم ہے. بالکل ٹھیک. صحیح صاحب، یہ فرمائیے جس طرح قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھے ہو، تو رمضان المبارک کی آخری عشرے کے ساتھ اعتکاف کی ایک بہت مساجد میں روایت ہے کہ وہاں پہ حضرات آتے ہیں اور وہ آخری عشرے میں قیام کرتے ہیں. اعتکاف کے بارے میں بتائیے، اعتکاف ہے کیا؟
سہیل صاحب یہ دیکھیں نا، ایک انسان ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مانگنے کے لیے نکلا ہوا ہے، وہ ایک گلی سے مانگ رہا ہے، مانگتے مانگتے جا رہا ہے، تو آخر وہ سمجھتا ہے کہ اس گھر سے نہیں ملتا کچھ بھی، یعنی اس کو کئی بار وہ وہاں جا کے کپڑا بچھا کے بیٹھ جاتا ہے دروازے کے باہر، مانگی جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے جانا ہی نہیں جب تک آپ مجھے دیں گے نہیں. آپ مجھے بتائیں، گھر والا جتنا مرضی، محلے والوں سے ہی بیچارہ شرم کھاتے ہوئے وہ کہتے ہیں جس کو کچھ دے دو. یہ دنیا کی مثال ہے، جبکہ اللہ تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. جب آپ اس کے گھر میں، اس کے سامنے، اس کے لیے، اس کی رضا کے لیے کپڑا بچھا کر، جس کو کہتے ہیں نا مل مار کے بیٹھ گئے ہیں آپ، اور کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے گناہ بخشوانے ہیں، اللہ مجھے معاف کر، میں اتنے دن آپ کے لیے بیٹھا ہوں. تو پھر اللہ کے آپ مہمان بھی اللہ کے گھر میں بیٹھیں. ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آ جائے، کہتے ہیں نا کہ گھر آئے مہمان کو کچھ نہیں کہتے، تو ہم اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں. اور پھر یہ دیکھیں، یہ مہینہ جیسے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ یہ عشرہ جو ہے وہ خاص کر یہ مہینہ، اور پھر اس میں خاص عشرہ، یہ تو ایسی مثال سمجھے کہ بارش برس رہی ہے، بڑی گرمی ہے، بڑی ضرورت ہے بارش کی، اور ایک بندہ سویا ہے اور تھوڑا سا اس نے بارش برسی، اس نے منجی اٹھائی ہے اپنی، وہ اندر چلا گیا، وہ اندر جا کے پھر سو گیا، اس کو کیا پتہ کتنی بارش برسی ہے. ٹھیک ہے، ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جو منجی اندر کر لیتے ہیں. تو ہماری یہ، ہم اس برستی رحمتوں سے ہمیں بھرپور فیضیاب ہونا چاہیے، ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ طریقے ہیں آخری عشرے میں. آپ اگر آپ بیٹھ نہیں سکتے اعتکاف میں، تو آپ جا کر اس میں مسجد میں جا کر عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، یا گھروں میں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسجد ایک خاص ماحول بنا ہوتا ہے، تو عبادت کرنی چاہیے اس میں. بالکل ٹھیک. صحیح صاحب، یہ فرمائیے کہ جو اعتکاف اگر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو مردوں کے لیے اعتکاف تو مسجد ہی ہے، کیا عورتوں کے لیے بھی یہی یہ حکم ہے؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن کہتا ہے کہ آپ مساجد میں اعتکاف کریں. تو مسجد میں ہی اعتکاف ہوتا ہے، مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہے مرد و عورت کے لیے. عورتوں اور کے لیے بھی یا کوئی عورتوں کے نرمی لیے ہے؟ بھی، عورتوں کے لیے بھی کسی حدیث ہے. اب ہمارے ٹرینڈ بن چکا ہے، گھروں میں خواتین بیٹھ جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی ایک خاتون نے بھی گھر میں اعتکاف نہیں کیا، نہ ثابت ہے، کسی سے حدیث سے ثابت نہیں ہے. اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے، بلکہ ازواج مطہرات نے تو خیمے لگا لیے تھے مسجد میں، مسجد میں کی پھر سبھی وہ بیٹھ گئی باری باری، کیونکہ ان کے اندر ایک خواتین میں ہوتی ہے نا تھوڑی سی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہ تو ساری بیٹھ گئی، تو پھر انہوں نے اٹھا لیا تھا. اٹھا لیا اور اپنا بھی اعتکاف یعنی انہوں نے اس سے یہ نہیں منع کیا، تو آپ کیوں، یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد کہیں بھی ثابت نہیں کہ آپ گھروں میں اعتکاف کریں. ایک چیز میں یہاں پہ، گھروں میں اگر ایسی کوئی جگہ ہو کہ لوگ عام طور پہ یہ رواج ہے کہ ایک کمرہ مخصوص کرتے ہیں صرف نماز کی جگہ، وہ مسجد نہیں ہے، صرف وہ نماز کی جگہ لوگ وہاں قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ تقریباً مسجد ہی ہے تو خواتین وہاں بیٹھ سکتی ہیں. وہاں جمعہ تو نہیں نہ ہوتا، اور ویسے بھی گھر میں مساجد کے لیے فرض نماز نہیں جائز، یعنی اس طریقے سے آپ اگر ہر بندہ گھر میں مسجد خواتین کے لیے ہر گھر نہیں، خواتین بھی نہیں کر سکتی، نہیں، وہاں نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، کیونکہ گھر اس کو ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے. مسجد وہ جہاں ہر کوئی بندہ آ سکتا ہے. تو ایسی مسجد جہاں پہ نماز با جماعت کا اور جمعے کا اہتمام موجود ہے، کوشش کرنی چاہیے وہیں ہی بیٹھنا چاہیے، اور جہاں سیکیورٹی ٹھیک ہے وہاں بیٹھنا چاہیے. ہم کیوں عورتوں کو مساجد سے دور کرتے؟ جمعے کے لیے بھی جانے نہیں دیتے ہم، نمازوں کے لیے بھی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ترتیب ہی ہوتی تھی عام نمازوں کے لیے بھی، کہ وہ فجر کی نماز میں بھی خواتین جاتی تھیں، بچے بھی جاتے تھے. پہلے مرد ہوتے تھے جلیل القدر صحابہ، پھر دوسرے صحابہ، پھر بچے، پھر خواتین ہوتی تھیں، اور پھر خواتین پہلے نکل جاتی تھیں، اور احادیث میں موجود ہے. ہم نمازوں کے لیے بھی ان کی پابندی ہے، جمعے کے لیے بھی پابندی لگا دی ہے، ہم اعتکاف بھی گھروں میں کرواتے ہیں، تو دین کہاں سے سیکھیں گے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. صحیح صاحب، یہ فرمائیں کہ اعتکاف کے لیے دن آخری عشرہ پورا لازمی ہے یا جتنے دن چاہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا سہیل صاحب، وہ تو یہی ہے کہ آپ پورا عشرہ جو ہے وہ 21ویں رات سے لے کر جب تک چاند شوال کا نظر نہیں آتا وہ کرنا چاہیے. یہ اعتکاف کا جو مصنون ایک عمل ہے. لیکن آپ اعتکاف جتنا بھی کر لیں، جتنا بھی آپ کو وقت میسر ہے اس میں اس نیت سے بیٹھیں گے تو اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. آپ بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، نماز کے بعد وہ وہیں بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، سورج نکل آتا ہے، سورج نکلنے کے بعد وہ اشراق پڑھ کے گھر چلا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے.
माशाअल्लाह, ये इत्काफ है इतनी देर का। बिल्कुल ठीक। आप बताएं कि जो इतने दिन बैठेगा उसका अजर कितना होगा। तो जितना किसी को टाइम मुयस्सर आता है वो बैठ जाए, उसमें कोई हर्ज कोई नहीं। हर्ज नहीं। हाँ जी। सही साहब ये फरमाएं कि अब लेकिन ये है कि उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि जब बैठे तो फिर वो शवाल के चांद नजर आने तक बैठा रहे। जितने दिन भी बैठे हाँ जी, कोशिश करनी चाहिए। ताकि कुछ मुशाबियत उससे हो जाए। हाँ जी। ठीक। सही साहब ये फरमाइए कि अब अगर बंदा इत्काफ पे बैठा है, अब किसी ज़रूरत से, मिसाल के तौर पर वो घर का बाहर मर्द है, तो अब खाने वगैरह लेने देने वाला कोई नहीं, या किसी ज़रूरत से वो किस हद तक उसको इजाज़त है कि वो घर से या मस्जिद से बाहर घर तक जा सकता है या बाहर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस आती है कि वो किसी भी गैर ज़रूरी काम के लिए घर में नहीं जाते थे। यानी कि आगे अल्फाज तो मौजूद नहीं घर गए हैं या नहीं, लेकिन इससे साबित होता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो जाया जा सकता है, घर करीब हो। और घर ही कहीं दूर हो तो फिर ये नहीं है ट्रैवल करके आप बंदा उधर जाए इमरजेंसी। करीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर तो करीब था, अगर करीब घर है, कोई ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी है, तो वो घर से खाना पकड़ सकता है, कोई मसला नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अपने सर मुबारक को दुलवाया करते थे, सर उधर कर देते थे तो दुलवाया करते थे। और फिर इसी तरीके से अपनी ज़ौजा मुहतरमा को छोड़ने गए इत्काफ़ की हालत में, जिसमें दो अंसारी साहब ने देखा तो सफिया को छोड़ने गए। हाँ जी, उनको छोड़ने गए। इसका मतलब यह है कि ज़रूरी काम के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन हर गैर ज़रूरी काम से बचना चाहिए। और मस्जिद में जब एतिकाफ़ करते हैं, इस बात से भी मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो है ना एक ट्रेंड बन चुका है, नौजवान बैठते हैं और मोबाइल यूज़ हो रहा है, सोशल मीडिया यूज़ हो रहा है, गप्पें लग रही हैं, बैठे हैं उसमें इकट्ठे खाना खा रहे हैं, उसके बाद बातें किए जा रहे हैं, जो जहान की बातें वहाँ हो रही हैं। तो ये नहीं होना। ख़ासकर ख़वातीन को भी अगर बैठी हों, तो कहते हैं ना ख़वातीन इकट्ठी बैठी हों तो खामोश नहीं जाती, तो उनको भी ये अगर इकट्ठी कहीं बैठती हैं तो उस वक्त को ज़िक्र अज़कार में गुजारना चाहिए, गुफ्तगू में नहीं गुजारना चाहिए। ज़रूरी बात कर लें आप। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई ज़रूरी बात है तो फिर अगर खामद बैठा है इत्काफ है तो बीवी से मिलने आ सकती है, या बीवी बैठी है तो खामद मिलने आ सकता है ज़रूरी बात के लिए। ज़रूरी बात। और कोई अगर किसी दोस्त को भी कोई ज़रूरी ऐसी बात है जिसके बगैर बात किए बगैर ना रहा जा सके, वो किया जा सकता है, किया जा सकता है, ज़रूरी काम बात हो सकती। वहाँ पे इस तरह हजूम बनाना ये ठीक, वहाँ कारोबार करना ये भी दुरुस्त नहीं ना, कि आप कारोबारी हैं तो उधर बैठ के आप सारा दिन फ़ोन पे लगे हैं, कारोबार कर रहे हैं। हाँ, बहुत इमरजेंसी कोई ऐसी कॉल है, एक आध आप कर लें, लेकिन ये कि सारा बिजनेस ही उधर बैठ के आप करें और दूसरे जो वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ऐसा ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक। सही साहब ये फरमाएं कि ख़ास तौर पे ख़वातीन अगर कोई उन्हें मखसूस बीमारी हो, मुस्तहाज़ा जिस तरह कोई खातून हो, तो और वो चाहती हो कि वो एतकाफ़ करे, तो वो फिर क्या करे, वो चाहे कर सकती है? ये भी बड़ा अहम सवाल है। एक तो उसके जो महाना एक अल्लाह ने एक सिस्टम किया हुआ है ख़वातीन का, उस दौरान तो वो इत्काफ़ ना करें, अगर शुरू जब वो पाक हो जाए तो तब शुरू कर लें। और दूसरा, उसको अगर कोई ऐसा मसला है, उसकी डेट के अलावा कोई ऐसे मसाइल हैं, उसकी बीमारी है, तो उस सूरत में वो अपने बंदोबस्त करके तो बैठ सकती है, कोई हर्ज नहीं। ये हदीस से साबित है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सही साहब शब कदर, हाँ जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये हमें बताएं कि शब कदर क्या है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है? सुहेल साहब, पहली उम्मतें जो थी ना, उनमें उम्रें बहुत ज़्यादा थी, और उसमें इबादत देखें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल सिर्फ तबलीग की है, पर बहुत सारी उम्रें थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये भी एक एहसान है, रहमत है उम्मत मोहम्मदिया पर, कि शॉर्टकट बहुत दिए हैं और बड़े बड़े पैकेजेस दिए हैं अल्लाह ने। तो अब 80 साल उम्र किसी को हो, ये ज़रूरी नहीं है, होती भी नहीं है, बहुत कम, यानी बहुत कम होती है। अब हमारी एवरेज कम होती जा रही है। तो ये एक रात अगर कोई इबादत कर लेगा, मिसाल के तौर पर अगर एक रात उसने 2 नफल पढ़े हैं, तो इसका क्या मतलब है कि 1000 महीना वो नफल ही पढ़ रहा है। ठीक हो गया। ठीक, अगर उसने 100 रुपया खर्च कर दिया, तो क्या मतलब है कि वो खर्च कर रहा है। तो ये अल्लाह ने एक पैकेज दिया है बहुत अच्छा। तो 5 रातें फिर इसलिए दे दी हैं कि उसमें रात एक ही है। अब शायद आप ये सवाल भी करें कि उसमें कौन सी रात है, उसमें हम किसी को फ़िक्स भी कर सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया था कि ये शब कदर है। तो वो बताने के लिए बाहर निकल रहे थे, तो आगे 2 सहाबा आपस में झगड़ रहे थे, तो उसी में मगन हो गए। तो बाद में फिर कहा मैं तो आपको कुछ बताने लगा था, वो अब मेरे जहन से निकाल ली गई है। तो एक तो बात ये साबित हुई कि अगर झगड़ा जो है ना, ये कितनी बुरी चीज़ है, यानी कि इससे बेबरकती कितनी होती है। तो इसमें फिर हिकमत ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। वो शब कदर ना भी हो तो रमज़ान की अपनी फ़जीलत तो मौजूद है ना, रात को इबादत की अपनी फ़जीलत मौजूद है।
آپ 5 راتیں عبادت کریں گے وہ رائے گاہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک. لیکن ان 5 راتوں میں آپ مسلسل ایک روٹین بنائیں کہ یہ عبادت کرنی ہی کرنی ہے، تو آپ سمجھیں کہ آپ نے عبادت کر لی. عبادت تو آپ سمجھیں 1000 مہینے سے افضل آپ نے عبادت کی ہے. اور آپ سمجھیں کہ جس نے 60 سال میں 60 راتیں حاصل کی اس کا اجر کہاں جائے گا؟ بہت زیادہ، بہت یعنی زیادہ. کہ کوئی حساب ہی نہیں کر سکتے آپ. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان راتوں کو، جس طرح مساجد میں بھی آج کل ایک شور و غوغا ہوتا ہے، ساری رات جلسے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، نعتیں ہوتی ہیں. اب ٹھیک ہے نعت پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے حمد پڑھنی چاہیے، آپ سپیکر چلا کے پڑھ رہے ہیں، جو گھروں میں عبادت کر رہی ہیں خواتین یا کر رہے ہیں مرد نوافل وغیرہ یا تلاوت کر رہے ہیں، وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں. مساجد میں تھوڑا سا واعظ و نصیحت کا کوئی بندوبست ہے، مناسب سا ہونا چاہیے، لیکن ساری رات آپ بٹھائیں اور پھر دیگیں چل رہی ہیں، کھانے چل رہے ہیں، کبھی کچھ، کبھی بازار بھرے پڑے، مسجد کے باہر عجیب سا سما بنا ہوتا ہے. یعنی وہ عبادت والا سکون نہیں ہے مساجد. تو ایسا ماحول ہمیں بنانا چاہیے جس میں لطف آئے عبادت کا اور ماحول ہو عبادت کا. وہاں بیٹھ کے خاموشی سے عبادت کرنے والے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار میں، کوئی نفل میں خاموشی سے کام کر رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم نا ایک بڑی یونیورسٹی ہے، تو وہاں ہم گئے، یہ 2003 کی بات ہے. تو وہ بڑی لائبریری تھی، میں نام نہیں لیتا، وہ ادارہ ایسا تھا، تو بہت بڑی لائبریری. تو ہم اس لائبریری میں ایسے چل رہے تو سیڑھیوں کے اوپر چلتے ہمارے قدموں کے ہٹ کی آواز آ رہی. تو وہ بلڈنگ ایسی کہ اس میں ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی. میں نے آہستہ سے پوچھا، کوئی خاموشی ہے، کوئی ہے ادھر؟ کہتے جی بہت سارے لوگ ہیں. پھر میں نے تھوڑا سا اوپر جا کے دیکھا تو بھرا پڑا، ادھر پڑھنے والے لوگ موجود ہیں ادھر، لیکن کہیں کسی کی آواز نہیں آ رہی. پن ڈراپ سائلنس. میں نے کہا میں حیران رہ گیا ہوں. یعنی وہ ایک دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور سائنس کا ٹیکنالوجی کی وہ ایسی یونیورسٹی تھی، اس میں وہ حاصل کر رہے تھے، تو اتنا وہ خاموشی سے کر رہے تھے. میں آج تک اس ماحول کو، سمے کو نہیں بول سکا. تو یہ اللہ کے گھر ہیں، ان میں ایسا ماحول بنانا چاہیے جس میں سکون ہو، عبادت کو دل کرے. تو ایسا ہمیں کرنا چاہیے، یہ بھی دھیان کرنا چاہیے. صرف 27ویں رات کو اکثر مساجد میں بہت اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید 27ویں ہی یہ لیلۃ القدر. فکس نہیں، وہ میں نے جیسے کہا نا فکس نہیں ہے، اگرچہ بدلتی رہے حدیث گی. موجود ہیں، 21ویں رات کے بارے میں بھی شواہد موجود ہیں، 23ویں میں بھی ہیں، 25ویں میں، ہر رات کے بارے میں شواہد موجود ہیں. اگرچہ 27ویں کے بارے میں زیادہ شواہد موجود ہیں، لیکن جب دوسری راتوں میں بھی شب قدر آئی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک میں ہی فکس ہے. تو ہمیں 5 رات آخری طاق راتوں میں جو ہے اس سب میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس کی جو یہ رات ہے، اس کی کوئی خاص پہچان بھی ہے کہ جی ٹیمپریچر اس میں ذرا یہ رات یا کچھ اس طرح کی؟ میں سہیل صاحب آپ کو اپنا یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب عبادت کرتے ہیں نا، عبادت 5 راتیں عبادت کریں. یہ میں آپ کو کسی حدیث کی نہیں، ویسے ایک بات بتانے لگا ہوں. 5 راتیں عبادت کریں، آپ کا دل کہے گا وہ رات تھی. بالکل ٹھیک. آپ کے دل سے آواز آئے گی کہ وہ رات تھی. اگر آپ روٹین سے عبادت کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی رات ہے. یعنی یہ، اور دوسری حدیث سے جو ہے کہ وہ صبح کو جب سورج نکلتا ہے نا، تو اس کی شعائیں جو ہیں وہ تیز نہیں ہوتی. یہ بھی ایک نشانی ہے. بارش بھی آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شب قدر کو کہا تھا، تو بارش کی بھی ایک نشانی ہے. تو یہ 1-2-3 نشانیاں ہیں. سکون اور راحت اور جو آپ کا ایک مزہ ہے نا لطف عبادت کا، تو اکثر وہ آپ کو اندر سے پتہ چل جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور ویسے بھی کہتے ہیں یہ رات جو ہے پرسکون ہوگی. ہاں جی، جب فرشتے اتنے نازل ہوں، اور ہم دیکھیں نا فرشتے اس قدر زمین پہ، زمین تنگ پڑ جاتی ہے. لیلۃ القدر، قدر کا ایک معنی یہ تنگ پڑ جاتے ہیں، فرشتے اتنے آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ ماحول ایسا بن جاتا ہے جب آپ عبادت روٹین میں کرتے ہیں 5 راتوں میں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون سی ہے. بالکل ٹھیک. صحیح صاحب، صدقۃ الفطر، اب جس طرح عید الفطر اسی کی مناسبت سے اس کا نام بھی عید الفطر ہے. صدقۃ الفطر جو سا ہے، یہ کیا یہ فرض ہے اور یہ ہے کیا؟ اس کا اصل مقصد اس کا کیا ہے؟ اس کا ایک تو ضروری ہے کہ یہ جو رمضان کے اندر روزوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے نا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد یہ اللہ اکبر کے بعد کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ. حالانکہ ہم نے کوئی برا کام تو نہیں کیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے درگزر فرما دے. اسی طریقے سے یہ کمی کوتاہی کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اس میں بہت سارے صدقہ خیرات میں عبادت ہم صحیح طریقے سے نہیں کر سکے، ہم قرآن صحیح تلاوت نہیں کر سکے، یا روزے کے اندر بڑی کمی بیشی ہو گئی ہے، تو وہ ساری جو کمی بیشی اس کا یہ ایک شریعت نے حل بتایا ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہے. اور پھر یہ فرض
یعنی کہ یہ ضرور دینا چاہیے، لازمی دینا چاہیے۔ اچھا میں یہ پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ اب اس کو بالکل فرض عین کہیں گے یا اس کو تھوڑا سا گنجائش؟ یہ میرا خیال فرض کے قریب ہی ہے اس کو، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اس طرح اگر کوئی بندہ بھول گیا ہے، علماء کے فتاوی جات مختلف موجود ہیں، مثال کے طور پہ وہ صدقہ فطر دینا تھا اس نے، وہ بھول گیا، اس کو یاد نہیں رہا، تو علماء کہتے ہیں کہ بھول گیا تو پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن نماز بھول جائے تو دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ وہ اس طرح جس طرح نماز فرض اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ کہ ضرور دینا چاہیے اس کو۔ اور یہ فرمائیں کہ یہ ایک آدمی کے ذمے کس کا صدقہ فطر دینا؟ جس کی وہ کفالت کر رہے ہیں، جو اس کے ملازمین ذمہ ہے، ملازمین بچے اور بیوی تو آ گئی، ملازمین جو اس کے ملازمین اگر اس کے پاس ہی رہ رہے ہیں تو وہ وہی دے گا۔ بالکل ٹھیک۔ پہلے غلام تھے، اب غلام نہیں تو ملازمین۔ اچھا ایسا غلام کہ وہ ان کے گھر میں مسلسل رہتا ہے، یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے ڈیوٹی کے لیے آتا ہے چلا جاتا ہے، وہ نہیں اس کی ذمہ داری۔ ٹھیک، وہ ملازم ہے کہ غلام نہیں ہے، ٹھیک۔ اور یہ فرمائیں کہ صدقہ فطر جو سا ہے یہ کس صورت میں دیا جائے اور مقدار؟ سب سے افضل تو یہ ہے کہ آپ جنس دیں، جو اجناس ہوتی ہیں نا، خوراک جو بھی یوز ہوتی ہے، وہ چاول ہیں، وہ عرب کے جو ماحول تھا وہاں کھجوریں تھیں، وہاں پنیر، یہ جتنی بھی چیزیں وہ خوراک میں استعمال کرتے تھے، جو گندم، تو جو آپ کی خوراک ہے وہی دینا زیادہ افضل ہے کہ اگر آپ گندم استعمال کرتے ہیں گندم دیں آپ۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ بوقت ضرورت آپ اس کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں، جو جنس آپ دینا چاہتے ہیں اس کے پیسے نکال کر آپ دے سکتے ہیں۔ اور اس کا افضل وقت افضل دینا وقت چاہیے؟ یہ ایک بڑی اہم آپ کا سوال ہے۔ افضل وقت یہ ہے کہ جب شوال کا چاند نظر آ جائے تب سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک، یہ صدقۃ الفطر کا سب سے افضل ترین وقت ہے، اس میں ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ وقت تھوڑا ہے، اور اگر فرض کریں ہم اس کو جنس نہیں دینا چاہ رہے، جس طرح شہروں میں ہوتا ہے، پیسے دینا چاہ رہے ہیں، صحابہ سے ثابت ہے کہ دو تین دن پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے افضلیت دیکھنی ہے تو یہ افضل وقت ہے۔ جب آپ مینج کرتے ہیں نا اسی روٹین سے پہلے، آپ روٹین بنا لیتے ہیں، رابطہ رکھتے ہیں کہ بھئی فلاں تاریخ کو میں یہ پیمنٹ کروں گا یا آپ کو چیزیں پہنچاؤں گا، پہلے مینج کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، نہیں کر سکتے، تو پھر 2-3 دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہت ارلی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو رمضان شروع ہوتا ہے، ساتھ ہی صدقۃ الفطر والے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں۔ اور یہ کن کو دیا جائے گا اس کے؟ یہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں رشتہ داروں میں کوئی غریب ہیں، مسکین ہے، جو یتیم ہے، ان کا حق ہے۔ یہ انسانوں کا حق زیادہ ہے، یہ چیزوں پہ خرچ کرنے کے بجائے انسانوں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اصل میں مقصد یہ ہے کہ جو لوگ عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کے لیے کہ وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں، یہ ان کے لیے اصل میں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی ایسی چیزیں خریدیں، اگرچہ وہ رفائی کام کے لیے ہوں، وہ نہیں ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ غریبوں پہ خرچ ہو اور عید سے پہلے ہی ہو۔ اور یہ بھی کیا اس میں ہے کہ اپنے ہی قریب کے جو لوگ ہیں اپنے علاقے کے، اس پہ بہتر یہ ہے کہ آپ آپ ارد گرد زیادہ دیکھیں، ان میں بیت المال میں بھی جمع کروائی جا سکتے، وہ بھی ثابت ہے۔ اگر ایسا کوئی ماحول ہے آپ کے پاس کہ ان لوگوں نے بندوبست کیا ہے غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، تو آپ بیت المال میں بھی دے سکتے ہیں۔ شیخ صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہماری رہنمائی کی، ہم آپ کو بہت شکر گزار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے معزز مہمان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو امت ہے اس کی عمریں کم رکھی ہیں، لیکن ہمیں ایسے مواقع بے شمار دیے ہیں کہ جو کہ سابقہ امتوں میں نہیں تھے، اور ہمارے لیے صرف ایک رات کی میں مثال دوں گا، شب قدر، کہ جس کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی بہتر ہے، اس کا لمٹ کیا ہے وہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو نیکیوں کا سیزن رمضان المبارک، یہ سیل ہے ہمارے لیے نیکیوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے کا اس طریقے سے حق ادا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروائیں جس مقصد کے لیے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں سب کا خیال رکھیے گا۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔